السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک بیوی سے ہم بستری کرنے کے طریقے کے متعلق ہے کہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ نے بیوی سے ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے۔ یاد رہے ناظرین، دین اسلام نے انسانوں کی ہر مسئلے کے اندر رہنمائی کی ہے، اس لیے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناظرین، دین اسلام نے مرد کو عورت کے پورے بدن سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، سوائے یہ کہ عورت کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں صحبت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ حصہ جماع کا مقام اور جماع کا محل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو صحبت اور جماع کرنے کے لیے جو اجازت دی گئی ہے وہ عورت کے اگلے حصے سے اجازت دی گئی ہے، اس لیے آدمی جماع عورت کے اگلے حصے سے ہی کرے گا، اور اس کے لیے وہ جو طریقہ بھی اختیار کرے شریعت میں اس سے ممانعت نہیں آئی، شریعت نے کسی طریقے سے منع نہیں کیا۔ البتہ شریعت کے اندر دو طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دو طریقوں سے ہم بستری کرنا بہتر ہے۔ ایک طریقہ تو جو ہر جاندار کا فطری طریقہ ہے، یعنی مرد کو اوپر رہنا چاہیے اور عورت کو نیچے رہنا چاہیے۔ اس طریقے میں جانبین کے لیے حصول لذت زیادہ ہے، یعنی لذت زیادہ ہوتی ہے اس طریقے کے اندر، اور یہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہے، استقرار حمل کے لیے بھی مفید ہے، یعنی اس طریقے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اسی طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، پس جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، یعنی ڈھانپ لینے سے مراد یہی ہے کہ عورت نیچے اور مرد اس کے اوپر ہو۔ تو یہ طریقہ قرآن پاک میں اس طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے اذا قعد بین شعبها الاربع ثم جہدها، کہ جب مرد جو ہے وہ عورت کے فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے اور پھر عورت کو مشقت میں ڈالا۔ اس طریقے کی راجح قول کے مطابق جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد فرج کی چاروں جانب سے بیٹھ گیا، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور اس کی ٹانگ اٹھا کر اسے ہم بستری کی۔ تو اس طریقے کی طرف حدیث پاک کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے بھی دونوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ طریقہ بھی استقرار حمل کے لیے مفید ہے، اس طریقے سے بھی حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ شریعت مطہرہ اور دین اسلام کے اندر ہم بستری کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔